وہی مشن آج ہمیں ملا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انہی کو اللہ تعالیٰ نے وہ میراث، وہ علم، وہ قرآن، وہ حدیث عطا کیا ہے جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لے کر اٹھے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کو لے کر اٹھیں گے اور امت کے اندر پھیل کر غلط کو غلط کہیں گے، صحیح کو ثابت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ثابت کریں گے، بدعات کو ختم کریں گے۔ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ مکہ والوں کے لیے صرف نہیں فرمایا تھا، شام والوں کے لیے نہیں فرمایا تھا، فلسطین والوں کے لیے نہیں فرمایا تھا، صرف جو ہے نا ایران والوں کے لیے نہیں فرمایا تھا، بلکہ امت کے ہر فرد کے لیے فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ لیکن ہم نے اس بات کو نہیں سمجھا، اپنی اولاد کو عالم بنانا گوارا نہیں کیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سپاہیوں میں کھڑی ہو جو قیامت کے دن صحابہ کے جانشین بن کے کھڑے ہوں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بن کر کھڑے ہوں گے، جو یہ احساس دلا رہے ہوں گے کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، جب دنیا کے اندر دین مٹ رہا تھا، جب چاروں طرف سے جو ہے نا فتنے اٹھ رہے تھے، جب خدا کے وجود کا انکار کیا جا رہا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر انگلی اٹھائی جا رہی تھی، یا اللہ میری اولاد تھی، میرا بیٹا تھا جسے میں نے عالم بنایا تھا، وہ ایک لوہے کی دیوار بن کر یہاں کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا ایک اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، سب کچھ کرنے والی وہی ہے، اس کے علاوہ دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے آپ بتاؤ اس باپ کا کیا حشر ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا انعام دیں گے جو اپنے بیٹے کو عالم کے طور پر اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اپنے بیٹے کو حافظ کے طور پر اللہ کے سامنے پیش کریں گے، یا اللہ میں نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا تھا، قرآن کا محافظ بنایا تھا، قرآن کا قاری بنایا تھا، تیرے کلام کو اس کے سینے میں بٹھایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہوگا اس کے ماں باپ کو صرف بچے کے قرآن کے حفظ کرنے کی وجہ سے اتنے بہترین جوڑے پہنائے جائیں گے، اتنا بڑا انعام دیا جائے گا، سورج کی روشنی شرما جائے گی۔ انشاءاللہ ہم اپنی اولاد کو مفتی شمائل بنائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس زمانے کے اندر جیسے انہوں نے اتفاق کر کے دکھایا ہے، انشاءاللہ ہماری اولاد بھی کل کو جواب دے گی، بولو انشاءاللہ۔ کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے کوز اینڈ ایفیکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سائنس دین کا، مذہب کا مخالف ہے، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم میں بھی کامیاب بنانا ہے، دینی ماحول کے اندر بھی مکمل طور سے رکھنا، ہم نے اپنے بچوں کو مکتب کے اندر ڈالنا ہے اور اپنے بچوں کے لیے انشاءاللہ دعائیں کرنی، بولو انشاءاللہ۔ اور ان مکاتب کو مضبوط کرنے کے اندر جتنا ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے، جو کچھ قربانی ہو سکے آپ آج قربانی دے دو، انشاءاللہ آپ کی نسلیں علماء کرام پیدا ہوں گے، آپ کی نسلوں کے اندر حفاظ کرام پیدا ہوں گے۔ حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ آج کے زمانے کے اندر ایک فتنہ اس دنیا کے اندر بہت زیادہ زوروں کے ساتھ ہے کہ امت کو علماء سے کاٹ دو، امت کو علماء سے کاٹ دو۔ جب امت علماء سے کٹ جائے گی، اپنے مسائل علماء سے حل نہیں کرائے گی، اپنے مسائل علماء کے سامنے نہیں رکھے گی، تو پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا کہ اگر علماء سے جڑے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ ہماری نسلوں میں دین آئے گا۔ تو سب کریں گے کوشش انشاءاللہ۔